اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہ سلسلہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ میں جو پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین اور پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، آج کی آیت جو ہے وہ ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین جو جیسے کہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مالک ہے، یوم دن کا، اور دین جو ہے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے بدلے کے دن کا، یعنی سزا و جزا کے دن کا، کسی چیز کا بدلہ دینا۔ تو یہ جو ہے اس کا جو ہے یہ بیسک ترجمہ جو ہے اس آیت کا یہ کیا گیا ہے، جو کہ بہت آسان ہے نسبتاً۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو سورۃ الفاتحہ جو شروع ہوئی تو الحمد للہ، اللہ کے لیے، اور پھر للہ ہی جو ہے پھر ہم نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ ہی کی جو صفت جو ڈسکرائب کی جا رہی ہے وہ ہے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو جو اسماء الحسنہ میں سے جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں الرحمن اور الرحیم، ان کا تذکرہ کیا گیا کہ انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد جو آج کی آیت ہے سمپلی وہ ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اردو میں بھی جو ہے لفظ مالک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اونرشپ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ مالک ہیں، یہ اونرشپ کے لیے جو ہے یہ لفظ آتا ہے کہ کسی چیز کی ملکیت ہونا، کوئی چیز جو ہے کسی کی ملکیت میں ہو، کسی کی حکومت میں ہو، کسی کے اقتدار میں ہو۔ اسی سے ایک جو آلٹرنیٹ ریسیٹیشنز ہیں ادھر ملک یوم الدین بھی آتا ہے، اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، یعنی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ملکیت جو ہے جو ٹوٹل اونرشپ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یوم کا ورڈ جو ہے یوم، اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ ہے ایام، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ دن کا۔ اب دن کے علاوہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک ٹائم کا اسپیسیفک پیریڈ، ایک وقفہ، اس کی طرف جو ہے یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مالک ہے ایک دن کا، ایک وقت کا ایک حصہ جس کو ڈیفائن کیا گیا یوم سے، اور ناٹ نیسیسریلی کہ اس کو ہم اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، بلکہ ایک وقت کے حصے کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے یوم الدین۔ اب دین کا لفظ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ، دین کا لفظ جو ہے اگر آپ ہم دیکھیں تو دین جو ہے ہم اس کو عام طور پہ مذہب کے میننگ میں لیتے ہیں، مذہب کے میننگ کہتے ہیں نا، دینی باتیں کرنا یا دین سے تعلق ہونا، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ بدلے کا دن، یعنی کہ روز جزا کا دن، حساب کا دن۔ تو یہاں پر اگر آپ اس کو سمجھنا ہے تو سمپل طریقے سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اردو میں ہمارے پاس لفظ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں لین دین۔ لین دین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشن کے لیے جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے، کہ کسی قسم کی جو ہے تجارت یا ٹرانزیکشن، کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے کسی کو قرضے میں دی اور پھر وہ قرضہ لوٹانا ہوا، تو لین دین کا جو میننگ ہے وہ دین کے میننگ میں آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جب ہم کسی لین دین کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی ایک سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ایسے ضوابط ہوں، ایسے اصول ہوں، جیسے رولز ہوں کہ جس کی بیسس کے اوپر جو ہے زندگی گزاری جا سکے، تو اس کو دین کہتے ہیں۔ تو دین کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ضابطہ حیات جو ہے اسٹیبلش کیا جائے
کہ جس کے تحت جو ہے زندگی گزاری جا سکے، تو اس سے ہم کہتے ہیں دین۔ تو مالک یوم الدین سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کا مالک ہے کہ جس دن تمام حساب کتاب جو ہیں وہ مرتب کیے جائیں گے۔ وہ روز جزا اور روز سزا کا دن ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لین دین کا دن ہے، the day when the debts become due، کہ آج جو ہے تم کو اپنا قرضہ جو ہے وہ چکانا ہوگا، یا پھر جو انسان کے اعمال کی جو سزا جسے کہتے ہیں کہ جو اس کا حساب ہے وہ کیا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ لین دین کا میننگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب جو جاتے جاتے مالک کی یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ رب میں بھی جو ہے وہ ملکیت کا تصور ہے، کہ مالک کا جو ہے میننگ وہ ربوبیت میں بھی آتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو شروع میں ہے سورۃ الفاتحہ کے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو رب میں جو ہے وہ ملکیت کا تصور پہلے سے موجود ہے، یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو لیکن خاص طور پر جب آخرت کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ قیامت کے روز کا ذکر کیا گیا، اور اس دن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جسے کہتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ جو ہے جس کو نمایاں کیا گیا، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن مالکی یوم الدین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا جو پہلو ہے اس کو اور نمایاں کیا گیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جیسے ہمیں بتایا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن جو ہے کسی نفس کے اوپر کوئی ملکیت نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہم نے دنیا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے عارضی ملکیت جو ہے انسان کو دے دی جاتی ہے، کہ کوئی اپنے گھر کا مالک ہے، کوئی کسی اقتدار میں ہے تو کسی حکومت کر رہا ہے، تو کوئی اپنی اس کے ملکیت میں 10 طرح کی انسان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب آخرت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، تو تمام ملکیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے وہ کی ہوگی، اور انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، کہ حتیٰ یہ کہ انسان کو اپنی زبان کے اوپر، اپنے چلنے پھرنے، اپنے اعضاء کے اوپر کسی چیز کی جو ہے وہ ملکیت نہیں دی جائے گی۔ اور اس دن جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اٹر سوورینٹی، جو ٹوٹل اونرشپ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو بلانگ کرے گی۔ تو مالکی یوم الدین جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ جاتے جاتے ایک اس کی جو اگزامپل جس طرح سے میں اس کانسیپٹ کو آپ کو سمجھا سکتی ہوں، تو ایک عالم دین گزرے ہیں امام ابن قیم، انہوں نے جو چیز جو بتائی ہمیں، وہ یہ بتائی کہ جو ایک مومن کی جو زندگی ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک پرندے کی طرح ہے، اور جیسے پرندے کے جو ہیں وہ 2 پر ہوتے ہیں، اور ایک اس کا بیچ میں جو ہوتا ہے اس کا ایک سر ہوتا ہے، تو جیسے مومن کی زندگی جو ہے ان 2 پروں کے اوپر اس طرح سے ہے کہ ایک پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوپ کا ہے، ایک امید ہے، اس کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایک امید کا رشتہ ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا وہ ہے فیئر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس پر خشیت ہونی چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی وہ جسے اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو جمال اور جلال جو اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، ان دونوں اوصاف کا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ تو اگر آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک طرف جو ہے ہمیں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو پرائمری ریلیشن شپ ہے انسان کی، وہ کیا ہے کہ وہ ایک شکر اور تشکر کی ہے۔ تو اس لیے جو سورۃ الفاتحہ جو شروع ہوتی ہے وہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، کہ تمام شکر جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ انسان کی جو ہے یہ پرائمری ریلیشن شپ یہ ہے، یہ ہوپ کی ریلیشن شپ ہے، یہ امید کی ریلیشن شپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی جو ریلیشن شپ ہے وہ حمد اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو آج ہم نے تو انسان کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو پرائمری ریلیشن شپ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور پھر لیکن اگر انسان ناشکرا ہو اور یہ بھول جائے اور وہ اس دنیا میں خدا بن بیٹھے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے محض ایک مختصر سی یہ جو زندگی دی ہے اور اس میں جو ایک مختصر سی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملکیت اور اختیار جو عطا کیا ہے، ان اختیارات کو لے کر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے، تو اس کو ریمائنڈ کیا گیا کہ مالک یوم الدین، کہ تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن جو ہے تم کو تمام اپنے اعمال کا جو ہے حساب دینا پڑے گا. تو فیئر کی ریلیشن شپ جو ہے وہ مالکی یوم الدین، یہاں پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احساس دلائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے. تو ایک طرف جو ہے وہ ہوپ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ایک طرف جو ہے انسان کا وہ ہوپ کا رشتہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو آپ دیکھیں تو بیچ میں کیا ہے کہ مالک یوم الدین کے یاد رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ لوٹائے جاؤ گے. مالک یوم الدین جو کہ مالک ہے اس دن کا جب تمام حساب تم کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے. اور جو یہ جسے کہا کہ جو دو وہ ہیں، ایک پر جو ہے ہوپ کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیئر کا ہے، وہ خشیت کا ہے. ان دونوں آیتوں کے بیچ میں کیا آیت آتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اور مالکی یوم الدین کے بیچ میں جو آیت ہے وہ ہے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن اور پھر اس کے بعد جو ہے الرحیم، یہ جو ہے یہ بیچ ایج میں جو ہے یہ آیت ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ آپ سمجھیے کہ یہ اس میں امام ابن قیم نے کہا کہ ایک پر جو ہے وہ اللہ سے امید کا ہے، اس کے ساتھ یہ امید کا تعلق ہے اس کی، اور دوسرا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ خشیت کا تعلق ہے. لیکن جو سر ہے اس چڑیا کا، اس پرندے کا جو سر ہے وہ ہے کس کا؟ کہ محبت کا رشتہ. محبت کا رشتہ ہے. اور محبت جو ہے اس سے کی جاتی ہے کہ جس کی محبت لا زوال ہے اور جس کی محبت شدید اور لافانی ہے اور جس کی محبت میں استمرار ہے کہ وہ ہر جہاں پہ جو ہے وہ حاوی ہے. تو یہ الرحمن اور الرحیم جو ہے یہ بیچ میں موجود ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شکر اور تشکر کا رشتہ، ایک اس کے ساتھ امید لگانے کا رشتہ، ایک لو لگانے کا رشتہ. لیکن اگر انسان ناشکرا ہو جائے اور کفر اختیار کر لے تو اسے بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالکی یوم الدین ہے. اور جیسے کہا کہ اس پرندے کا جو سر ہے وہ ہے محبت کا رشتہ ہے. تو امام ابن قیم نے کہا کہ اگر ایک پر زخمی ہو جائے، پرندے کا اگر ایک پر زخمی ہو جائے تو پھر بھی وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی پرواز ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کو اگر جسے کہتے ہیں کہ بیلنس ہے ایک ریلیشن شپ کے اندر، ہوپ اور فیئر کے بیچ میں جو ہے ایک بیلنس ہے. تو اگر جو ہے ایکسیسو ہوپ ہو، صرف امید ہی امید ہے کہ نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کسی قسم کا ہمارا حساب نہیں لیا جائے گا، تو انسان گمراہ ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ہے کہ ایکسیسو فیئر جو ہے، خوف جو ہے وہ انسان کو پیرالائز کر دیتا ہے. تو یہ ان دونوں کے بیچ میں بیلنس ہونا چاہیے. اور اگر ایک پر زخمی ہو جائے تو پھر بھی پرندہ جو ہے پھر بھی پرواز کر سکتا ہے. لیکن محبت کا رشتہ جو ہے، اگر کسی پرندے کا سر کاٹ دیں تو جسے کہتے ہیں کہ وہ پرندے کی جو پرواز ہے وہ بالکل مفلوج ہو جائے گی اور وہ قطعی طور پر پرواز نہیں کر سکے گا. تو وہ محبت کا رشتہ ہے. تو یہ
سمجھیے کہ ہوپ اور فیئر، اور پھر بیچ میں جو چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے کہ محبت کا رشتہ جو ہے وہ انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ پرائمری رشتہ ہے، رائٹ؟ تو اسی طرح اس ڈسکشن کے اوپر آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔